نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں وہ نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے وہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے درسوں میں ایک بات یہ آئی تھی کہ سورہ بقرہ کے مضامین میں غور کیا جائے تو بنیادی طور پر معلوم ہوگا کہ اس کا موضوع ایمان اور عمل صالح ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی صفات بے شمار ہیں، اگر ان میں غور کیا جائے تو قرآن کریم کی بنیادی صفت ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے زیر درس آیت میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں۔ متقی لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دل میں اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، ڈر اور خوف رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عقیدہ، ہماری کوئی فکر، ہماری کوئی سوچ، ہمارا کوئی کام، ہماری کوئی بات غلط رخ پر نہ ہو۔ جن کے دلوں میں یہ دھیان ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور ان کے دلوں میں حق کی طلب ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اور جو جسے پرواہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ حق کیا ہے، ایسے لوگ عموماً محروم رہتے ہیں۔ قرآن کریم ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، تو یہ ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے، اس لیے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا۔ قرآن کریم پہلے معنی کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہے، راستہ دکھانے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو، سب کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ھدی للناس ہے، اور منزل تک پہنچا دینا کہ جن کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، طلب ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ھدی للمتقین ہے۔ ڈر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات رہے کہ میری ہر بات کا، ہر کام کا، ہر عمل کا اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال ہوگا اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ تو وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی بات ایسی نہ کرے جو اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دل میں ڈر رکھنا کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہو، یہ دھیان ہو، یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ پاک نے
متقین کی آگے 3 صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ پاک کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ پاک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا۔ ہمارا اللہ پاک کی ذات پہ بھی ایمان ہے، اللہ پاک کی صفات پہ بھی ایمان ہے، اللہ پاک کے کمالات پہ بھی ایمان ہے۔ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ سارا جہان بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، سارا جہان اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ دیکھا نہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بن دیکھے ایمان لانا۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن سب نبیوں پہ ایمان ہے۔ ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان لانا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ پاک کی فرما بردار مخلوق ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ پاک کی طرف سے انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے وہ اسی طرح انجام دیتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا جنت پہ ایمان ہے۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہمارا جہنم پہ ایمان ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کا کیا ہے؟ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو اقامت صلاۃ کا ہے، ادائے صلاۃ کا نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا کہ نماز کی شرائط کا بھی لحاظ ہو، نماز کے آداب کا بھی خیال ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو سنت ہے اس کی بھی رعایت ہو۔ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت چھوڑ دینا، بغیر عذر کے پڑھنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ایسی نماز ناقص نماز ہے، کامل نماز نہیں ہے۔ اس نماز کو نماز قائم کرنا نہیں کہیں گے، نماز پڑھنا کہہ دیں گے، اس نے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کا گھر مسجد کے پاس ہے اور وہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نہیں آتا، اس کی نماز انتہائی ناقص نماز ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، مسجد سے باہر ہوگی نہیں۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شرائط کے ساتھ بھی ادا کرے، آداب کے ساتھ بھی کرے، اور اس کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے اس کا بھی لحاظ کرے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، استطاعت ہے تو حج کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر نعمت ہے، صرف مال ہی نہیں، اللہ نے جو نعمت بھی انہیں عطا کی ہے وہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے سمجھداری عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، تو وہ اپنی سمجھداری سے، عقل سے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو مشورے کی ضرورت ہے تو صحیح مشورہ دیتے ہیں، اگر کسی کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح بدن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اور ایک آدمی کمزور ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ اس کا جا کر ہاتھ بٹا دیتا ہے، تو یہ بھی مما رزقناہم ينفقون کا مصداق ہے۔ تو تیسری صفت بیان کی کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے
یا علم دیا ہے یا سمجھداری عطا کی ہے یا بدن کی کوئی اور بدن میں طاقت اور قوت دی ہے یا کوئی اور نعمت دی ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفات بیان ہوئی کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات ان کو پیش نظر رکھیں، کسی صفت میں کمی نہیں آنا چاہیے نہ ایمان بالغیب میں اللہ پاک سب کا ایمان کامل ایمان بنائے، باقی نماز اس کو قائم کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کسی نعمت کے خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا۔